الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ۔ آپ اپنا سب ملاحظہ فرمائیں گے سورۃ النساء کی 126 نمبر شفا سے آگے ملاحظہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُوهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ أَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وَيَسْتَفْتُونَكَ یہ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں۔ فتویٰ کا سے مراد یعنی اس کا معنی یوں ہوگا وہ مسائل جو الجھے ہوئے ہیں جن کی سمجھ نہیں وہ آپ سے ان کا حل چاہتے ہیں۔ فتویٰ سے مراد وہ مسائل جو آسان نہ ہوں ان کا حل چاہنا۔ عورتوں کے بارے میں قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ ان کو فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں فتویٰ ارشاد فرماتا ہے، یعنی ان الجھے ہوئے مسائل کو اللہ تعالیٰ جل اللہ تمہارے سامنے عیاں فرماتا ہے۔ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ اور وہ بھی جو تم پر تلاوت کیا گیا ہے فی الکتاب کتاب میں یعنی قرآن کریم میں جو قبل عظیم پروردگار عالم جل وعلا کا آیا وراثت کا نزول فرمانا کہ اللہ تعالیٰ نے جو آیا وراثت نازل فرمائی فی یتامى النساء اللتی فی یتامى النساء اللاتی وہ خواتین کے جو بیوہ ہیں وہ بچیاں جو بیوہ ہیں کہ لا تؤتوہن ما کتب لہن کہ جن کو تم ان کا حق ادا نہیں کرتے جو ان کے لیے فرض کر دیا گیا ہے وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ اور تم ان سے نکاح کی رغبت بھی نہیں رکھتے ہو وَالْمُسْتَضْعَفِينَ وہ کمزور من الولدان جو چھوٹے بچے تمہیں حکم ہے کہ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ یہ کہ یتیموں کا حق ادا کرو انصاف کے ساتھ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ تم جو بھی بھلائی کا عمل کرتے ہو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا اس پہ شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کو اس کا علم ہے۔ سیدہ زاہدہ تو یہ بتایا عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، اسی طرح مختلف صحابہ کرام سے بھی۔ زمانہ جاہلیت میں جب وراثت تقسیم کی جاتی تو لڑکوں کا نوجوانوں کا حق سمجھا جاتا تھا، عورتوں کو وراثت میں کچھ بھی حصہ نہ دیا جاتا، خواہ اور ضعیف العمر ہو یا چھوٹی عمر کے بچے۔ اسی طرح چھوٹے بچوں کو بھی وراثت سے حصہ نہ دیا جاتا، کہا جاتا ہے یہ تو بھی کمزور ہیں ناتوان ہیں انہوں نے تو کوئی کمائی کی ہی نہیں ہے۔ رب کائنات ہمیں معاف فرمائے۔ آج کل ہم مسلمانوں کے ہاں بھی ایک برا رواج پایا جاتا ہے۔ میں اپنی مثال دوں گا، کسی اور کی بات نہیں کروں گا تاکہ کوئی غصہ نہ کرے، بات سمجھنا آسان ہو۔ میں کمائی کروں، میرے بچے بھی کمائی کریں، یعنی میرے بیٹے ہوں وہ بھی کمائی کریں، میں بھی کمائی کروں، کوئی جائیداد بن جائے، جائیداد بن جانے کے بعد میرے فوت ہو جانے پر اب وہ جائیداد تقسیم ہو تو جس طرح ہمارے یہاں رواج ہے، لڑکے کہتے ہیں دیکھو جی ہم نے بھی ابا کے ساتھ مل کر کام کیا تھا، اس سے یعنی ہمیں زیادہ حصہ ملنا چاہیے۔ بچیوں نے کیا کام کیا، دیکھو ان کی شادی کا جہیز پر اتنا ہم نے خرچ کیا، اس لیے لڑکیوں کو حصہ نہ دیا جائے۔ لڑکیوں نے تو کوئی کام ہی نہیں کیا تھا، ہم کام کرتے تھے ابا جی کے ساتھ مل کر اور مل جل کر ہم نے یہ ساری جائیداد زمین بنائی ہے، اس میں بچیوں کا حصہ نہیں۔ یہ طریقہ کافروں کا ہے، ایمان والوں کا نہیں ہے، یقین یہ کر لیجئے۔ زمانہ جاہلیت میں ایسے کیا جاتا تھا، جب کہ اسلام تشریف نہ لایا تھا ایسے کیا جاتا تھا، بچیوں کو حصہ نہ دیا جاتا، چھوٹے بچوں کو حصہ نہ دیا جاتا۔ انہوں نے تو کمائی نہیں کی ہے، ان کا حصہ کیا؟ حصہ تو ان کا ہے جو کمائی کرتے رہے ہیں۔ جو تمہیں ملا رب کائنات نے دیا، تمہارے والدین کے صدقہ سے دیا،
تمہارا حصہ اتنا ہی ہے جتنا بچیوں کا اور دوسروں کا حصہ ہے جو اللہ نے مقرر کیا، سب کا برابر تو نہیں ہے، یعنی مراد یہ کہ جو اللہ نے مقرر کیا ہے۔ تو رب ذوالجلال نے اشارے گرامی قدر فرمایا جو تم پر تلاوت کیا گیا ہے قبل ازیں کہ للذکر مثل حظ الانثیین، جو آپ قبل ازیں پڑھ چکے ہیں، مذکر کا حصہ 2 مؤنثوں کے برابر ہوگا، بیوی کو بھی حصہ ملے گا 8واں، ماں باپ کو حصہ ملے گا 6واں، اور بقیہ جو بھی مال و دولت ہوگا، جو بھی وراثت میں چیز ہوگی، منقولہ ہے یا غیر منقولہ ہے، ان سب کے حصے کیے جائیں گے۔ میں اس کی چھوٹی سی مثال دوں تاکہ سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو۔ 3 بیٹے ہیں اور 3 بیٹیاں ہیں، ماں باپ کو 6واں حصہ دینے کے بعد، بیوی کو 8واں حصہ دینے کے بعد، اب ان کے جو حصے کیے جائیں گے، میں نے کتنے بتائے ہیں؟ بیٹے کتنے؟ 3، بیٹیاں کتنی؟ آسان ترین اس کا طریقہ ہے بیٹوں کو دگنی بیٹیوں میں تبدیل کر لیں۔ بیٹے کتنے تھے؟ 3، ان کو 6 بنا دیں۔ بیٹیاں کتنی تھیں؟ 3، یہ 3 اس میں جمع کر لیں، کل کتنے ہو گئے؟ 9۔ اب ساری وراثت کے 9 برابر کے حصے بقیہ کے کیے جائیں گے، 2 حصے لڑکے کے دے دیے جائیں گے، 1 حصہ لڑکی کو دے دیا جائے گا۔ نہایت ہی آسان طریقہ، رب کائنات نے یہی ارشاد فرمایا، اسی طرح عمل کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تم پر تلاوت کیا گیا کتاب میں یتام النساء، عورتوں کے بارے میں جو یتیم عورتیں ہیں، اللاتی لا تؤتوہن ما کتب لہن، جن کو تم ادا نہیں کرتے جو ان کے لیے اللہ نے فرض فرما دی ہے۔ یہ 2 چیزیں ہیں جو فرض کی گئی ہیں، ایک حق مہر ہے اور ایک وراثت ہے۔ وہ یوں کرتے کہ اگر کسی کی زیر پرورش کوئی یتیم بچی ہوتی تو وہ خوبصورت ہوتی، مالدار ہوتی، اس کے ساتھ شادی رچا لیتا، تھوڑا سا حق مہر اس کا گنتا، تھوڑا سا حق مہر دے کر شادی رچا لیتا اور اس کے مال پر قبضہ کر لیتا۔ اگر وہ خوبصورت نہ ہوتی تو مالدار ہوتی، پھر اس کی شادی نہ کرتا، نہ خود اپنے ساتھ اس کی شادی کرتا، نہ اس کی شادی باہر کی جاتی۔ اپنے ساتھ اس لیے نہ کرتا اسے پسند نہ ہوتی، اور باہر اس لیے نہ کرتا کہ اس کی زمین ساری باہر چلی جائے گی، میرے پلے کیا رہے گا۔ اب کسی طریقے اس کو ہلاک کرنے کی کوشش کرتا یا انتظار کرتا اس کی موت کا تاکہ اس کے مال و دولت پر قبضہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رسم بد سے ایمان والوں کو روک دیا، ایسے نہیں کرو گے، یا تو صحیح حق مہر دے کے اس کے ساتھ شادی کر لو، اگر تم شادی نہیں کرنا چاہتے کسی اور کے ساتھ شادی کرو، ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو۔ نبی کریم ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں کہ ما کتب لہن، جو ان کے لیے اللہ نے مقرر کیا ہے، وترغبون ان تنکحوہن، اور تم رغبت بھی رکھتے ہو کہ ان کے ساتھ نکاح کرو، والمستضعفین من الولدان، اور چھوٹے چھوٹے بچے ان کو ہی محروم کر دیتے ہو وراثت سے، ان تقوموا للیتامى بالقسط، اور یہ کہ یتیموں کے ساتھ انصاف کا سلوک کرو۔ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں، لا یاکلون فی بطونہم الا النار، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کے انگارے بڑھتے ہیں۔ یتیموں کا مال کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ میرے کریم علیہ السلام کے ارشاد گرامی قدر، جس گھر میں یتیم یا بیوہ کی پرورش ہوتی ہے اس گھر پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ان کو تم برا نہ جانو، ان کا مال نہ کھاؤ۔ میرا اللہ فرماتا ہے وما تفعلوا من خیر، جو بھی تم بھلائی کا کام کرتے ہو، فإن اللہ کان بہ علیما، بے شک اللہ تعالیٰ کو ان تمام باتوں کا علم ہے۔ جو بھی تم بھلائی کا کام کرتے ہو، اللہ تعالیٰ جل حکیم ان بھلائی کے کاموں کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ وإن امرأة خافت من بعلها، اور اگر کوئی عورت ڈر جائے اپنے خامد سے کہ نشوزن، میرا خامد مجھ سے بے رغبتی کرے گا، علیحدگی اختیار کر لے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہو اعراضاً، یا اس کو اندیشہ ہو کہ وہ اس کے ساتھ بے رغبتی کرے گا یا زیادتی کرے گا، فلا جناح علیہما، ان میاں بیوی پر کوئی بھی گناہ نہیں ہے، کہ یصلحا بینہما صلحا، کہ یہ آپس میں کوئی اصلاح کی بات کر لیں، صلح کر لیں، والصلح خیر، اور صلح کرنا ہی بہتر ہے، وحضرت الانفس الشح، اس پہ شک نہیں کہ ہر نفس
لالچ کے پھنتے میں پھنسا ہوا ہے۔ وہ ان تحسنوا، اور اگر تم ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کرو، وتتقوا، اور تقوی اختیار کرو، فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، تو بے شک اللہ تعالیٰ جل وعلا کو تمہارے اعمال کی خبر ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ مروی ہے کہ حضرت سیدہ سودا ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا، رب کائنات آپ پر بہت سی رحمت نازل فرمائے، ہماری عزت والی ماں ہیں، ضعیف العمر تھی۔ سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بعد رسول رحمت نے 2 شادیاں فرمائی تھیں، حضرت سودا کے ساتھ اور حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کی عمر زیادہ نہ تھی، سیدہ سودا زیادہ عمر کی تھیں، اور حضور نے سیدہ سودا سے اس لیے شادی فرمائی تھی، اور آپ کے علم میں ہے کہ جب میرے کریم آقا تاجدار اربجم شفیع معظم رحمت عالم نے حضرت سیدہ ام المومنین زاہدہ طیبہ طاہرہ الکبریٰ سے شادی فرمائی تھی، سیدہ خدیجہ کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال کی عمر تھی۔ حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال کی تھی، اور میرے کریم آقا کو رب کائنات ان کے بطن مقدس سے بیٹے اور بیٹیاں عطا فرمائی تھیں۔ بیٹی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس واپس لے لیے، بیٹیاں موجود تھیں، اب ان بیٹیوں کو بھی سنبھالنا ضروری تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی عمر زیادہ نہ تھی، وہ گھر کے ان معاملات کو اچھے طریقے سے سلجھا نہ سکتی تھی، سیدہ سودا کے ساتھ شادی کی تھی جو زیادہ عمر کی تھیں۔ پھر میرے کریم آقا تاجدار اربجم شفیع معظم رحمت نے مزید شادیاں فرمائیں۔ آپ کے قلب انور میں خیال گزرا کہ اب میں سودا سے علیحدگی اختیار کر لوں، ضعیف العمری کی وجہ سے سیدہ سودا کو اس چیز کا تھوڑا سا احساس ہو گیا۔ انہیں بارگاہ ساتھ معبد کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، میرا جی چاہتا ہے کہ قیامت کے دن بھی میں آپ کے ساتھ ہی اٹھوں، یعنی آپ کی زوجیت پہ اٹھوں، آپ کے ساتھ جنت پہ رہوں۔ یا رسول اللہ، دنیا کی مجھے کوئی پرواہ باقی نہیں رہ گئی ہے۔ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، میں اپنی باری حضرت عائشہ کو دیتی ہوں، آپ مجھ سے علیحدگی اختیار نہ فرمانا۔ یعنی جو ان کے دل میں خیال آیا کہ شاید رسول رحمت مجھ سے علیحدگی اختیار فرما لیں گے، انہوں نے بارگاہ سالت ماں میں یہ عرض کر دیا، تو رب کائنات آیا بارکہ نازل فرما کے میرے نبی کو اجازت دے دی کہ اگر وہ اپنی باری اپنی مرضی سے کسی کو دے دے تو تم ان کو طلاق نہ دو، تاکہ قیامت کے دن بھی تمہاری زوجیت میں وہ باقی رہیں، یہ شرف ان کو میسر آ جائیں۔ یہ صرف انہی کے ساتھ ہی نہیں، مفسرین کرام نے بہت سارے واقعات پیش کیے ہیں۔ سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ سے دوسرے تیسرے کئی روایات ہیں کہ کئی صحابہ کرام کے ساتھ ایسے ہوا تھا کہ ان کی بیویاں ضعیف العمر ہو گئی تھیں، اور انہوں نے خیال کیا کہ کسی اور عورت کے ساتھ نکاح کر لیں، تو ان بیویوں کی چیز کی اجازت تھی کہ یہ اجازت دے دیں کہ اگر تم چاہو تو میری باری اس دوسری بیوی کو دے دو جو نئی بیوی تمہاری ہے، مجھے اپنے سے الگ نہ کرو، مجھے اپنے ساتھ ہی رکھو۔ اس چیز کی اجازت مرحمت فرما دی گئی۔ میرے کریم آقا تاجدار اربجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا بہت زیادہ احساس فرماتے تھے، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار عطا فرما دیا تھا، مگر تعلیم امت کی خاطر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سختی کے ساتھ عدل فرماتے تھے۔ اس عدل سے مراد کیا ہوگا؟ خواتین کے ہاں باری باری جانا، ایک کے ہاں 1 رات ہے، دوسری کے ہاں بھی 2 رات، 1 رات ہوگی، یہ نہیں کہ ایک کے ہاں زیادہ رات ہے دوسرے کے ہاں۔ اسی طرح کھانے پینے کے وہ معاملات جو دنیاوی ہیں، یعنی لباس، پہناوا وغیرہ، ہنسی خوشی ایک دوسرے سے بات کرنا، ہنسی مذاق کرنا، یا مکان ایک جیسا بنا کے دینا، یا گاڑی ایک جیسی لے کے دینا، یا کپڑے ایک جیسے بنا کے دینا، یا خرچہ ایک جیسا دینا، یہ حکم ہے۔ لیکن جہاں تک دل کا تعلق ہے، ایک کی محبت زیادہ ہو دوسرے کی محبت زیادہ ہو، اس پہ بندے کا اختیار نہیں ہے، یہ معاف ہے۔ یعنی ایک عورت کے ساتھ محبت زیادہ ہو جائے دوسری کے مقابلے میں تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے معافی ہے۔ آپ جانتے ہیں میرے نبی سے بڑھ کر کون ہے انصاف کرنے والا؟ کوئی بھی نہیں ہے، پوری مخلوق میں کوئی بھی نہیں ہے۔ مگر آپ جانتے ہیں کہ میرے کریم آقا کو ساری نبی زادیوں سے محبت تھی، لیکن جو محبت سیدہ فاطمہ سے تھی وہ دوسروں سے نہیں تھی۔ محبت میں اپنی مرضی نہیں ہوتی،
کسی کی محبت زیادہ کسی کی کم، اس لیے ایک سے زیادہ بیویاں ہوں، ایک کی محبت زیادہ ہو ایک کی کم ہو تو اس پہ مواخذہ نہیں ہے، لیکن حسن سلوک سے اعتبار سے لباس دونوں کا برابر کا ہوگا، خرچہ دونوں کو برابر کا دیا جائے گا، رہائش دونوں کو برابر کی دی جائے گی، کھانے پینے کا سامان دونوں کو برابر دیا جائے گا، یہ نہیں کہ ایک کو نہ دیا جائے دوسروں کو دیا جائے، جو کم کھاتا ہے کم، زیادہ کھاتا ہے زیادہ، ایک باریک ہے پتلی ہے اس کا لباس سستا بن جائے گا، موٹی ہے زیادہ کپڑا لگے گا، اس پہ کوئی مواخذہ نہیں ہے، یعنی جہاں تک ممکن ہو سکے وہ عدل سے کام لے گا۔ میرے کریم آقا رسول عربی کی طبیعی شفا جب ناساز سے صلی اللہ تعالیٰ حبیب دائمہ ابدا، میرے کریم آقا نے ازواج مطہرات سے مشورہ کر کے بقیہ ایام مرض حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر میں گزارنے کا پروگرام بنا لیا تھا، یعنی اگر بیویاں اجازت دے دیں تو اس پہ کوئی بھی حرج نہیں ہوگا۔ تو رب کائنات شاعر گرامی قدر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت اس بات سے خوف زدہ ہو من بالیہا اپنے خامد سے نشوزن کہ وہ تھوڑی سی زیادتی کرے گا، علیحدگی کرے گا، اور ارادن یا مجھ سے بے رغبتی رکھے گا، فلا جناح علیہما ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، یصلحا وہ آپس میں صلح کی کوئی بات کر لیں، کچھ لے دے کر معاملہ طے کر لیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مرد عورت کو کہے کہ میں تجھے زیادہ رقم دے دیتا ہوں تو اپنا حق مجھے معاف کر دے، عورت کہے میں نے معاف کر دیا، بس ٹھیک ہو گیا، اب عورت نے معاف کر دیا اس کو۔ اسی طرح عورت یہ کہے مجھے نہ چھوڑ، میں اپنا حق تجھے معاف کرتی، پھر بھی معاف ہو گیا۔ والصلح خیر، میرا اللہ فرماتا ہے صلح ہی بڑی پیاری بات ہے، اللہ کو یہ بڑی پسند ہے، بہت پسند عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، ہر جان میں لالچ ہے، ہر کوئی لالچی ہے، میں بھی لالچی ہوں، آپ بھی لالچی ہیں، بلکہ میرے نبی بھی لالچی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حریص علیکم، ایمان والو تمہارے لیے لالچی ہیں۔ لالچ سے مراد ہوتی ہے خواہش رکھنا، یہ بھی مجھے مل جائے، یہ بھی مجھے مل جائے۔ میرے نبی کی خواہش کی تھی میری ساری امت ہی بخشی جائے۔ اسی طرح کسی کو نیکیوں کا لالچ ہوتا ہے، کسی کو دنیا کی دولت کا لالچ ہوتا ہے۔ رب کائنات فرماتا ہے ان تحسنوا، اگر تم احسان کرو، نیکی کرو، یعنی بھلائی کا سلوک کرو میاں بیوی آپس میں، وتتقوا اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ کو تمہارے اعمال کی خبر ہے، تم جو کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے بالکل پوشیدہ نہیں ہے، یعنی اس کی جزا یا سزا اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔